السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ رواں ہفتے امریکہ کی نئی انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر واضح انداز میں اشارے دیے ہیں کہ وہ مشرق وسطی کے حوالے سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے کیسے اپنے آپ کو دور رکھے گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن مشرق وسطی میں امریکہ کے کلیدی اتحادی سعودی عرب سے امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے داماد کی وسعت سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد سلمان سے قریبی تعلقات استوار کر لیے تھے اور ان کے امریکہ کی طرف سے فروخت کیے گئے ہتھیاروں کو یمن کی جنگ میں بے دریغ استعمال کی کھلی چھٹی دے دی تھی۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن ولی عہد محمد بن سلمان کی بجائے سعودی عرب کے ساتھ اپنے معاملات براہ راست شاہ سلمان سے بات چیت کے ذریعے نپٹائیں گے۔ شاہ سلمان ولی عہد محمد بن سلمان کے والد ہیں۔ ان کی عمر لگ بھگ 80 برس ہے اور ان کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی۔ امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک حالیہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سے امریکی پالیسی قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کی پاسداری کو ترجیح دینے پر مبنی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی یہ پالیسی میں تبدیلی کا دونوں ملکوں پر کیا اثر پڑے گا اور امریکہ اور سعودی عرب کو آگے چل کر کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے جوان سال ولی عہد، جن کو دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے، کے لیے واضح طور پر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی منمانی کرنے کے دن اب حقیقی طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کو اگر امریکہ کو بطور اپنے دفاعی اتحادی اور اپنے تحفظ کے ضامن کے طور پر رکھنا ہے تو اس کو امریکی وزارت خارجہ میں سوچ کی اس تبدیلی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے اپنی پالیسی میں چند بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری جنگ کے لیے اب امریکہ کی مزید حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس پر اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے سعودی عرب شاید یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم سعودی عرب تو پہلے ہی اس جنگ کو ختم کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ قطر سے سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوں، جو کہ سعودی عرب حال ہی میں کر چکا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت سے اٹھنے والی آوازوں میں سعودی عرب میں قید انسانی حقوق کی خواتین کارکنان کی رہائی کے مطالبے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ یہ دوستی کے بیج اس تاریخی ملاقات میں بوئے گئے تھے جو 1945 میں امریکی جنگی جہاز پر سعودی عرب کے اس وقت کے فرما روا شاہ عبدالعزیز اور صدر کے درمیان ہوئی تھی۔ گزشتہ دہائیوں میں یہ دوستی کئی بحرانوں سے گزری ہے، جس میں سن 1973 میں سعودی تیل کی فروخت پر پابندی، سن 1951 کی خلیج کی جنگ کے علاوہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے حملے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران شاید واشنگٹن میں اقتدار میں آنے والی نئی انتظامیہ سے اتنے خوش نہ ہوں، لیکن وہ راتوں رات امریکہ کی جگہ کسی اور قوت سے معاملات طے نہیں کرنے والے۔ سعودی حکمرانوں نے جو بائیڈن کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مبارکباد دینے میں کئی دن لگا دیے تھے۔ سعودی عرب کو اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ اگر خلیج سے امریکہ اپنا طاقتور 5واں بحری بیڑا نکال لے تو پھر اس کا دیرینہ دشمن ملک ایران اس خلا کو پر کرنے میں دیر نہیں لگائے گا اور خطے میں اپنا بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ گزشتہ دہائیوں میں یہ دوستی کئی بحرانوں سے گزری ہے، جس میں سن 1973 میں سعودی تیل کی فروخت پر پابندی، سن 1991 کی خلیج کی جنگ کے علاوہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے حملے بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران شاید واشنگٹن میں اقتدار میں آنے والی نئی انتظامیہ سے اتنے خوش نہ ہوں، لیکن وہ راتوں رات امریکہ کی جگہ کسی اور قوت سے معاملات طے نہیں کرنے والے۔ سعودی حکمرانوں نے جو بائیڈن کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مبارکباد دینے میں کئی دن لگا دیے تھے۔ سعودی عرب کو اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ اگر خلیج سے امریکہ اپنا طاقتور 5واں بحری بیڑا نکال لے تو پھر اس کا دشمن ملک ایران اس خلا کو پر کرنے میں دیر نہیں لگائے گا اور خطے میں اپنا بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ فی الوقت جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں پوری مدد کرے گا، اور وہ یہ کہ امریکہ حوثی باغیوں کی طرف سے ہونے والے ڈرون حملوں کو ناکام بنانے میں بھی تعاون جاری رکھے گا۔
जो बाइडन की इस पॉलिसी में अमेरिका के लिए भी कुछ खतरात हैं। शाह सलमान अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अपनी सेहत की वजह से वो अब अमूर सल्तनत चलाने में इतनी सरगर्मी से हिस्सा नहीं ले सकते। लिहाजा अमेरिका को चाहते ना चाहते भी आने वाले बरसों बल्कि दहाइयों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ही मामलात तय करने होंगे। कई मगरबी मुल्कों की नज़र में भी मोहम्मद बिन सलमान की साख अच्छी नहीं रही और सऊदी सहाफ़ी को कत्ल करवाने में इनके किरदार के बारे में शकूक व शबाहत पाए जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान अपनी समाजी इस्तिलाहात के तनाजुर में काफ़ी मकबूल हैं और ख़ास तौर पर जवान नस्ल में। नौजवान नस्ल अपने आप को 35 साला वली अहद से ज़हनी और फ़िक्री तौर पर करीब पाती है, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहां हमेशा से 70 और 80 साल के उम्र के लोग ही बादशाह और वली अहद रहे हों। सऊदी सल्तनत में ताकत और हुकूमत के तमाम ज़राए इनके इख्तियार में हैं और उन्होंने मुल्क की मसला अफवाज, वजारत दाखिला और नेशनल गार्ड को बराह रास्त अपने ताबे कर लिया है। इंतहाई चालाकी से उन्होंने अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को साफ कर दिया है, जिनमें साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका मुस्तकबिल में सऊदी अरब के हुक्मरान के तौर पर देखना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान ने सन 2017 में बड़ी महारत से इनको वली अहद और वजारत दाखिला से हटा दिया था। तारीख में जब भी बात सऊदी अरब के मामलात में अमेरिका के असरअंदाज होने की आई है, नताइज अमेरिका की मर्जी के ऐन मुताबिक नहीं निकल पाए हैं। सन 2005 में अमेरिका की इस वक्त की वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब पर जोर दिया था कि वो जमहूरियत का निज़ाम अपनाए और मुल्क में इंतख़ाबात करवाए। इसके जवाब में सऊदी हुक्मरान ख़ानदान ने सिर्फ उंगली गिली करने की मुतरादिफ महदूद पैमाने पर बल्दियात की सतह के इंतख़ाबात करवाए थे। इन मुकामी सतह के इंतख़ाबात के नताइज में इंतहाई क़दामत पसंद, मग़रिब मुखालिफ और सख्त गैर मज़हबी ख़यालात रखने वालों ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की थी। इन इंतख़ाबात के बाद सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान का अमेरिका को यही पैगाम था कि आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में एहतियात से काम लेंगे। इक़्तिदार में आने के पहले हफ्ते ही सदर जो बाइडन के तहत अमेरिकी इंतज़ामिया ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कई अरब डॉलर के असले की फ़रोख्त के मुआहदों को मुअत्तल कर दिया है और इनके नए सिरे से जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। आखिरकार सऊदी अरब अमेरिका का अरब दुनिया में एक करीबी शराकतदार है, जो ईरानी मलेशिया को मशरिक़ वस्ता में फैलने से रोकने में अहम किरदार अदा करता है और अमेरिका के हथियार खरीदने वाला बड़ा मुल्क भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।